آج ہم ایک ایسے بلو پرنٹ پر نظر ڈالیں گے جو ایک مثالی معاشرے کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم حافظ اکرام الحق ربانی کے خلاصے کی مدد سے قرآن کے دوسرے پارے کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مضبوط کمیونٹی آخر بنتی کیسے ہے۔ تو ایک کامیاب معاشرے کے لیے آخر چاہیے کیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کا دوسرا پارہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے اور ایک ایسا جامع خاکہ پیش کرتا ہے جو ایک منصفانہ اور خدا پرست معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اچھا، تو اس بلو پرنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ایک نئی شناخت کا قیام، پھر روحانی تربیت کا نظام، اس کے بعد خاندان کی مضبوط بنیادیں، اور آخر میں معاشرتی انصاف کے اصول۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب مل کر کیسے ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی کمیونٹی کی تعمیر میں جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے وہ ہے اس کی اپنی ایک پہچان، اس کی شناخت قائم کرنا۔ ابتدائی مسلم کمیونٹی کے لیے یہ ایک بہت اہم موڑ تھا جس نے انہیں ایک الگ روحانی مرکز دیا۔ ذرا سوچیں کہ آپ سالوں سے ایک خاص سمت میں عبادت کر رہے ہیں اور پھر اچانک ایک حکم آتا ہے کہ سمت بدل دیں۔ یہی وہ تبدیلی تھی جس کا سامنا ابتدائی مسلمانوں کو کرنا پڑا جب اللہ کے حکم سے قبلہ بیت المقدس سے مکہ میں کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ لیکن یہ صرف آپ کہہ لیں کہ جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ اصل میں ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، جو اس بات کو پرکھنے کے لیے تھا کہ کون واقعی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے اور کون شک و شبے میں پڑا رہتا ہے۔ اور جب اس تبدیلی پہ اعتراضات ہوئے تو قرآن کا جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا تھا۔ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اصل چیز سمت نہیں، اصل چیز اس ذات کا حکم ہے جو ہر سمت کا مالک ہے۔ اچھا، جب ایک شناخت قائم ہو گئی تو اگلا قدم تھا کمیونٹی کے ہر فرد کی اندرونی تربیت کا۔ اس کے لیے روزے کا ایک پورا نظام متعارف کرایا گیا، جو صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی ٹریننگ پروگرام ہے۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا مسلمانوں کے لیے خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں راتوں کو عبادات بھی ہیں، روحانی خلوت یعنی اعتکاف بھی ہے، اور خود پر قابو پانے کی ایک مکمل ٹریننگ بھی شامل ہے۔ تو یہاں جو اصل نقطہ ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی خدا کا ایک گہرا احساس، شکر گزاری اور اپنے نفس پر کنٹرول۔ اور ظاہر ہے جب ہر فرد میں یہ خوبیاں پیدا ہوں گی تو پورا معاشرہ خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب افراد روحانی طور پر مضبوط ہو گئے تو وہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاکہ معاشرے کی اس سب سے بنیادی اکائی یعنی فیملی کو کیسے منظم کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک مستحکم معاشرے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر رشتے نبھا نہ سکیں اور انہیں ختم کرنا پڑے تو وہ انصاف کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے طلاق کے بارے میں بڑے واضح اصول دیے گئے تاکہ کسی بھی فریق کے ساتھ، خاص طور پر خواتین کے ساتھ، کوئی ناانصافی نہ ہو۔ اسی سلسلے میں ایک بہت اہم تصور ہے عدت کا، یعنی انتظار کی ایک مدت۔ اب یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے، اس کے پیچھے گہرے سماجی، جذباتی اور قانونی مقاصد ہیں، جیسے کہ نسب کا تعین کرنا اور عورت کو نئے رشتے میں جانے سے پہلے ذہنی اور جذباتی طور پر تیار ہونے کا وقت دینا۔ اور خاص طور پر ایک بیوہ کے لیے یہ مدت 4 مہینے اور 10 دن رکھی گئی ہے۔ یہ وقت اسے اپنے شوہر کا سوگ منانے کا موقع دیتا ہے، وراثت کے معاملات کو سلجھانے کا وقت دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جذباتی طور پر سنبھلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اس کے وقار اور تحفظ کی ضمانت ہے۔ تو مضبوط خاندانوں سے ہی ایک مضبوط معاشرہ بنتا ہے۔ اب یہ خاکہ ہمیں خاندان سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے کے لیے انصاف اور اخلاقیات کے اصولوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا تصور صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ایمان، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کی مدد، اپنے وعدوں کو پورا کرنا اور مشکلات میں ڈٹ کر کھڑے رہنا یعنی صبر، یہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ ایک مکمل اور ذمہ دار انسان کی تصویر ہے۔ ظاہر ہے ایک محفوظ معاشرے کے لیے قانون کی حکمرانی تو لازم ہے، اسی لیے انسانی جان کے تقدس کو یقینی بنانے کے لیے قصاص یعنی بدلے کا قانون قائم کیا گیا، اور ساتھ ہی دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے سختی سے منع کیا گیا تاکہ معاشی انصاف قائم ہو سکے۔ تو آخر میں یہ پورا خاکہ ہمیں ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔
ایک راستہ ہے خلوص اور اطاعت کا، جس کا انجام رحمت بتایا گیا ہے، اور دوسرا راستہ ہے تکبر اور انکار کا، جس کا انجام تباہی ہے، اور انتخاب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں آ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شناخت، نظم و ضبط اور انصاف کا یہ 1400 سال پرانا خاکہ آج کے اس جدید دور میں بھی ہمارے معاشروں کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔